آمنت بالله وملائكته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم من خير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان ورکشاپ کا سیکنڈ ڈے ہے، تو اس ورکشاپ میں سب سے پہلے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز اور آپ سبھی لوگوں کا اس پروگرام میں موسٹ ویلکم کرتی ہوں۔ اور ورکشاپ کی سٹارٹنگ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں کال آؤٹ کر رہی ہوں سعودہ الہی میم کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن سے اس ورکشاپ کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ایک شعر کے ساتھ میں سسٹر مومنہ کو نعت کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ سسٹر مومنہ۔ فاطمہ مومنہ پریزنٹ نہیں ہے، آپ آگے کنٹینیو کریے۔ جی، تو اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، قرآن اور تربیتی مہینہ، اس کے لیے میں کال آؤٹ کر رہی ہوں سسٹر روحی خانم کو کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک پر اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج اس ورکشاپ کا سیکنڈ ڈے ہے، اور کل فرسٹ ڈے تھا جس میں آپ لوگوں نے رمضان کی معنی اور استقبالی رمضان سے متعلق سیکھا تھا۔ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر سے یہاں جمع کیا ہے تاکہ ہم جو رمضان کا سلسلہ یہ چل رہا ہے اس ورکشاپ کا، اس کو آگے بڑھائیں اور خیر کے کام میں ہم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوں
اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا۔ اپنی بات کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے وہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رمضان، قرآن اور تربیتی مہینہ، اور اس کے لیے میں اپنی بہن کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے چنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھیں یہ آیت ہے جو رمضان کے متعلق قرآن میں نازل ہے، اور اس آیت میں ماہ رمضان میں قرآن مجید کے اتارے جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ ہدی للناس، جس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کا سامان موجود ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس قرآن میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی براہین موجود ہیں۔ آگے اللہ پاک کہتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا جو کوئی یہ مہینہ پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پیاری بہنوں، قرآن مجید جو ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے اگر اسے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماہ رمضان ہی ماہ ہدایت ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ بھی ہدایت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یعنی رمضان کا مہینہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے دنیا بنائی، جو خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، یعنی ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی، یہ کلام دیا، اور یہ کلام ہر کلام سے عظیم تر ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں۔ جیسا دیکھیے، جو فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے وہ کون ہیں؟ روح القدس، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں۔ یعنی اللہ نے اس کتاب کے لیے کس کو چنا؟ فرشتوں کے سردار کو چنا، اور وہ فرشتوں کے امام ہیں۔ اور جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی انہیں کون ہے؟ وہ خیر الامت قرار دیا گیا، رحمت للعالمین قرار دیا گیا، یعنی وہ تمام دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور جس رات میں یہ کتاب اتری اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی ہی ایک رات ہے، اور جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اسے قرار دیا گیا۔ اور جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی اسے ام القری یعنی بستیوں کی ماں قرار دیا گیا۔ اور جس مہینے میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان، جو تمام مہینوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا۔ لہٰذا قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص ربط ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اللہ چاہتا تو دوسرے مہینے میں بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے ماہ رمضان کو چنا۔ تو یہ ایک دوسرے سے ربط بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کا ان کا بہت گہرا تعلق ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ رمضان دیکھیں پیاری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور اس ماہ کی روزی رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل اور صحت مند مقیم مرد عورت پر فرض ہیں، جس کی ادائیگی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ہمارے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی تقویٰ کی اصل بنیاد ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچانا ہے نا، ہر برائی سے، ہر اس کام سے جس کو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کا نام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या फरमाया? अल्लाह किससे मुखातब है? या अय्युहल लदीना आमनू, ईमान वालों से मुखातब है ना। यानी रोजा कौन रखेगा? जिसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह का खौफ होगा। अल्लाह इसमें ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। किस लिए? अब उसका बुनियादी मकसद अल्लाह आगे क्या वजाहत कर रहा है? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम में तकवा हो, परहेजगारी हो। तत्तक़ून, इस बात से मतलब इसमें इस तरफ इशारा है कि जिंदगी में तकवा पैदा करने के लिए रोजे का बड़ा असर है। यानी अल्लाह ने रोजे को तकवा के साथ जोड़ दिया, एक बुनियादी शर्त लगा दी आखिर में कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम में परहेजगारी हो। और देखिए कि जब कुरान नाजिल हुआ तो ये इसी बाबरकत महीने की एक रात, कौन सी रात है वो? लैलतुल क़द्र। और इसमें, इस रात में क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया, जो समा व दुनिया पर नाजिल हुई, और जिससे इस्तिफादे की बुनियादी शर्त भी अल्लाह ताला ने क्या रखा? तकवा। यानी रोजे का मकसद भी क्या बताया? तकवा। और इस किताब का मकसद भी क्या बताया? कुरान का तकवा। यानी रोजा और कुरान दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, दोनों में एक गहरा कॉन्टेक्ट है, एक गहरा रब्त है। अब देखिए, मैंने उसको कुरान की आयत से आपको समझाया, डिफाइन किया। अब देखिए, मैं कुरान के मुतालिक आयत फरमाती हूँ कि अल्लाह का इरशाद है, दानिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान के बारे में अल्लाह कहता है कि ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है ना। और हुदल लिल मुत्तकीन, आगे क्या शर्त लगा दी कि इसमें हिदायत है किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। रोजे में क्या कहा था कि लअल्लकुम तत्तकून, और इसमें कह दिया हुदल लिल मुत्तकीन, यानी दोनों में तकवा जरूरी है। यानी ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है, इसमें जो है हिदायत का सामान है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। और अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक कुरान से हर शख्स को हिदायत नहीं मिलती है ना। अगर हर शख्स को हिदायत मिलती, बल्कि किसे मिलेगी? कुरान से इस्तिफादा की बुनियादी शर्त तकवा रखी है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत किसको देगा? अल्लाह, मुत्तकियों को। दूसरी तरफ अल्लाह ने कुरान करीम में रोजों की फर्जियत का मकसद बताते हुए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, यानी हुदल लिल मुत्तकीन और लअल्लकुम तत्तकून। गर्ज के हमें पता चला कि रमजान और रोजे की बुनियादी मकासिद में तकवा एक मुश्तरक है, एक अहमियत का हामिल है। कुरान करीम को रमजानुल मुबारक से एक खास ताल्लुक और एक गहरी खुसूसियत है। सबसे अहम बात यह है कि ये रमजानुल मुबारक में कुरान का नुज़ूल हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान में क्या होता था कि तिलावत कुरान का आपका ज़ौक़ व शौक़ जो था वो और दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाता था। और यही सहाबा का मामूल था कि आप और दिनों के मुकाबले में रमजान में कुरान की तिलावत पर ज्यादा जोर देते थे, उसको तफक्कुर तदब्बुर से पढ़ते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते थे। तो ये सब उमूर जो हैं वो इसी खुसूसियत को जाहिर करती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस माह में कसरत से तिलावत करें और तिलावत कुरान में ज्यादातर अपना वक्त लगाएं और उसको समझें, उसके मानी को गौर व कौस करें। और माह रमजान का कुरान करीम से खास ताल्लुक होने की एक सबसे बड़ी दलील ये है कि कुरान का माह रमजान में नाजिल होना, जिसके में कुरान की आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इसको कहाँ नाजिल किया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी लैलतुल क़द्र में हमने इसको नाजिल किया। और हमें मालूम है कि लैलतुल क़द्र रमजानुल मुबारक की ही रातों में से एक रात है। तो इस मुबारक माह की हमें एक बाबरकत रात में, यानी अल्लाह ने कुरान को लौहे महफूज से समा व दुनिया पर कुरान नाजिल फरमाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने इसको हिस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करता रहा, और तकरीबन 23 साल के अरसे में ये नाजिल हुआ। और जैसा कि कुरान के अलावा हमें मालूम है कि तमाम सहीफे भी रमजान में ही नाजिल हुए,
اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصحف ابراہیمی، تورات، انجیل سب کا نزول قرآن میں ہی ہوا، یعنی دیگر مقدس کتب و صحائف کا نزول بھی قرآن ہی میں ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ سب ایک ساتھ ہی ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کی مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں ایک بار نازل کیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور امتی مسلمہ کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سما و دنیا پر رمضان کی مبارک رات میں ہی نازل ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں کا ایک دوسرے سے خاص تعلق ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر نماز تراویح بھی ہے۔ احادیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال بھی آپ نے 2 بار قرآن کا دور فرمایا۔ یعنی ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں بنیادی چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ قرآن اور رمضان کے درمیان مشترک خصوصیت تقوی کی خصوصیت ہے، سب سے مین پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کون سی کوالٹی ہے، کون سی خصوصیت ہے جو ایک دوسرے میں ربط پیدا کرتی ہے۔ تو دوسری خصوصیت ہے شفاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، یعنی روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تو میری شفاعت قبول کر، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا تو میری شفاعت قبول کر، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کیا چیز ہے؟ شفاعت، یعنی دونوں ہی، روزہ بھی سفارشی بنے گا روز قیامت، اور جو ہے وہ قرآن بھی روز قیامت جو ہے وہ سفارشی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مین پوائنٹ ہے کہ اس سے ایک قربت الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی کلام کی تلاوت کے وقت اللہ سے خاص قرب ہوتا ہے۔ روزے کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں، یعنی روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ اور قرآن دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اور ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں کرنی چاہیے۔ اور امام مالک کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک تحریر فرمائی، ہم سب جانتے ہیں انہیں، اور جو کہ ایک مشہور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ ان کا کیا معمول تھا کہ وہ رمضان شروع ہونے پر مطلب حدیث پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند کر دیتے تھے ایک دم، اور وہ دن و رات کا اکثر حصہ ان کا تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے بڑے محدث تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ قرآن پر زیادہ زور دیتے تھے، قرآن کی تلاوت۔ جیسے ہم نے پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ جو تھا قرآن کی تلاوت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اور جب ہمیں قرآن کی تلاوت ہم پڑھیں گے تو ہمیں ذہن میں یہ بھی بات رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی کچھ آداب ہیں، یعنی اس کو ہم ادب کے ساتھ پڑھیں اور خیال رکھیں تاکہ ہم عند اللہ اجر عظیم کے مستحق بنیں، اور قرآن کو ہم اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھیں، اور خود بھی غور کریں، اور اس پر سب سے اہم بات تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس کے احکام و مسائل پر غور کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بھی ایک داعی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالی ہے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اب ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے اپنی تعلیم دے کر، اب اس کے بعد کس کے ذمہ داری ہے؟ کس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے؟ ہمارے، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو کما حقہ انجام دیں۔
اور اس کی پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیے جب ہم غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہمارا دل اور دماغ دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، مطلب بس پڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں عقل و شعور کا بھی اپنی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو دیکھیے دل و دماغ کی صورت میں ایک خاص قسم کی دولت عطا فرمائی ہے نا۔ دل اور دماغ دونوں ہی انسان کی باڈی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ انسان کو اسی عقل و شعور کے استعمال کی نہیں بار بار قرآن میں جھنجھوڑتا ہے۔ متعدد آیات ہے قرآن میں۔ سورہ محمد کی ایک آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر کیا قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں، کیا مہر لگ گئی۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان اپنی عقل و شعور سے کام نہیں لے گا۔ ہمارا دل کب کھلے گا؟ جب ہم سوچیں گے، دماغ سے سوچیں گے، دل سے سوچیں گے، تبھی تو ہمیں اس میں جو ہمارا دل و دماغ ہمیں جوڑے گا، ہم حق بات کو پہچانیں گے۔ تو دیکھیے جس طرح خالی گھر ایک شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی طرح خالی ذہن بھی کیا ہوتا ہے، خالی دل بھی کیا ہوتا ہے، شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ جس چیز میں خیر نہ ہو اس میں شر کا ہونا یقینی ہے۔ یعنی جب ظاہر سی باتیں کسی چیز میں خیر نہیں ہے تو پھر شر ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس میں۔ اور کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے کوئی شے خالی، دنیا کی کوئی بھی شے خالی نہیں رکھی، کوئی بھی شے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایک گلاس کو ہی دیکھ لیجئے کہ گلاس بھی خالی نہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس میں پانی نہیں ہو تو اس میں ہوا اپنی جگہ بنا لیتی، یعنی اگر شر نہیں ہے تو خیر کا آنا لازمی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان نے اپنی خیالات و افکار کو مثبت رخ نہیں دیا، یا یوں کہیے کہ بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی، تو اس میں ایک مویشی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کی زندگی گزارنا بالکل بے مقصد ہے، جبکہ اللہ نے دنیا اور اس کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن لوگوں کو غور و فکر اور تفکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فہمی قرآن پر سوچنا یہ صرف عالموں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو لیکن دیکھیے یہ سوچ ایک بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے، کوئی خاص کوئی نہیں رکھی، بلکہ اللہ پاک نے صراحت کر دی ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدی للناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے اس کا سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، صرف عالموں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس کے ہمیں تفکر و تدبر، اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، ان تمام چیز صرف تلاوت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اس میں ضوابط میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ہمیں ایک حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تدبر قرآن اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں انہیں ایک مرتبہ غفلت کا خدشہ ظاہر ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں پر، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل ہے جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن جیسا کہ جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے، جب ہم اس کو سوچیں گے نہیں، اس پر تفکر نہیں کریں گے، اس پر تدبر نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن میں اللہ پاک ہم سے کیا رہا ہے، بلکہ ہم تو ایک اس کو پڑھے جا رہے ہیں۔ جب تک اس کو مقصد ہی ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کا کما حق ادا کر رہے ہیں، اور جب تک ہم حق ادا نہیں کریں گے تو یہ قرآن کیسے ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ یہ ہمارے حق میں سفارش بھی بن سکتا ہے اور ہمارے حق میں ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے، اگر ہم اس وقت جب کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ تو چونکہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرآن جو کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اگر ہم اسے سمجھ کر
نہیں پڑھا گیا اس پر تو ہم اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ عام انسانوں کی رسوائی اور ذلت کی بات ہوگی کہ ان کے پاس دین و دنیا کی تمام مسائل کا حل موجود ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، صرف یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ہماری دوری ہے، ہمیں اپنے قرآن سے دوری ہے۔ لوگ ہمارے دین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہماری قرآن پر، تو یہ سب کس کا ہے؟ یہ صرف ہمارے سب اپنے اعمال ہیں جو کہ آج آگے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے مالا مال کرے اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا کرے، کیونکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمارے اس کے لیے ایک بابرکت مہینہ رکھا جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ پاک اس میں ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ نیکیوں کو بٹول لو، اور پھر اس میں بھی نہیں، اس میں ایک لیلۃ القدر نازل کی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرنا۔ تو کتنا اللہ پاک کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سب چیزیں عطا کی، اور اس کا ہمیں تبھی ہوگا جب ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اب میں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیسا تعلق ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب یہ ہے کہ رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے۔ کیسے ایک تربیت مہینہ ہے؟ کیسے رمضان ہماری تربیت کرتا ہے؟ تو دیکھیے کہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ ہر 11 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ لوٹ کے آتا ہے اور آپ کی تربیت کرتا ہے نا، ہمیں یہ بتانے اور سکھانے کے لیے کہ سال کے باقی 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں یعنی امتی مسلمہ کی ایک تربیت ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر ایک شریعت امت مسلمہ کی تربیت کرتی ہے، یعنی جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور جو فاسق و فاجر ہیں، عاصی ہیں، گناہگار ہیں، تو شریعت اسلامی انہیں سنبھالتی ہے اور انہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے اور انہیں توبہ و استغفار کی دعوت دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اور ایک دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الشر یقصر، یا باغی الشر یقصر، یعنی پہلا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا۔ اور دوسری طرف جو برے انسان، ایک دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو برے انسان ہوتے ہیں ان سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے خطا کار، اے گناہ گار، بس کر، بس کر، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا تیرے پاس ایک سنہرا موقع ہے۔ اور رمضان میں شریعت نے ہمیں جن عبادتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر وہ عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں تو خود بخود ہماری تربیت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری صفات پیدا ہوتی ہیں۔ رمضان سے پہلے ہماری زندگیوں میں یہ صفات نہ تھی۔ اگر ہماری رمضان کی عبادتوں کا ہم نے کما حقہ پابندی کی تو ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور یہ تبدیلی دراصل اس نظام تربیت کا ہی نتیجہ ہے جو نظام تربیت اللہ نے اس ماہ مبارک میں رکھا۔ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رمضان میں ہم ان امور کی پابندی کرنے سے کیا کیا صفات جو ہیں وہ ہمارے اندر ہم پائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا ہے کہ رمضان، ٹاپک یہی چل رہا ہے کہ رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے کہ کیسے ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو رمضان کی عبادت سب سے پہلے ہمیں تعلق باللہ کی تربیت دیتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اور رمضان کی عبادتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہیں، اللہ کی نظروں میں ہمیں محبوب بناتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ کی سر پر تاج نبوت رکھا گیا اور دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی،
تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے. یعنی اس میں کیا کہ مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کا سامنا کرنا، سب سے مخاطب ہونا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید سب سے مشکل کام ہے. ابھی ہم اپنے گھر میں ہی درس دیں تو مختلف مطلب سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، تو اپنی بات کو دوسرے کے دل میں ڈالنا، اور پہلے تو ہم سامنے والے کو سمجھیں گے کہ وہ کس مزاج کا ہے. اگر کچھ ہوتے ہیں بہت کم ذہن بھی ہوتے ہیں تو ان کو پوری ڈیٹیلز میں سمجھانی پڑتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں بات نہیں سمجھ لیتے ہیں، کچھ ہماری بات کو مانیں گے کچھ نہ مانیں گے. تو یہ ایک سب سے مشکل کام ہے. اور جس کام کو اللہ پاک نے جس کو اللہ نے انبیاء نے انجام دیا، اور اس کام میں کیا تھا کہ لوگوں کی جانب سے ظاہر سی باتیں بہت سی تکلیفیں بھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا اگر اللہ سے تعلق مضبوط تر ہو، تاکہ وہ جو اس مخلوق کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر اللہ سے تعلق مضبوط کر کے صبر کرے. مین چیز کیا نکل کر آئی؟ صبر کا جذبہ پیدا کر سکیں. یعنی اب ہم کسی کو درس دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی ہمارے اگینسٹ بھی جائے گا، یہ تھوڑی نہ ہے کہ سب ہمارے حق میں ہی جائیں گے. تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اس کو جواب دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہٹ دھرمی کریں کہ تمہیں آنا ہی ہے تمہیں اس طرف، بلکہ دھیرے دھیرے لانا ہے. تو کوئی کچھ بھی کہے گا تو ہمیں سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. تو یعنی یہ صبر کس ہے؟ ہمارے انبیاء کی ہمیں وراثت میں ملا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہیں؟ دیکھیے سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی اور کہا گیا کہ قم فانذر. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انذار، انذر، تبلیغ، دعوت، یعنی جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو ڈرانا. اور اس انذار کی ذمہ داری کے لیے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس مرحلے کے لیے اپنے اندر ہمیں کون سی صفات پیدا کریں جس سے آپ اپنی رب سے قریب ہو سکیں، جس سے آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکیں. دیکھیے سورہ مزمل میں بنیادی طور پر 3 عبادتیں ایسی بتائی ہیں. کون کون سی ہیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری کے لیے ڈالی گئی تو سب سے پہلی خصوصیت کیا بتائی گئی سورہ مزمل میں، جس کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، یعنی قیام اللیل، جسے ہم تہجد رمضان میں تراویح بھی کہہ سکتے ہیں. تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا پہلی ذمہ داری، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی. دوسری کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کی تلاوت، آسمان سے جو یعنی وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی قرآن کو بار بار پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، تفکر سے پڑھنا. اور تیسری چیز وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اللہ کا ذکر. بس کو اللہ سے یہ 3 چیزیں بتا دیں جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں. پہلی کون سی ہے؟ قیام اللیل. دوسری وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کی تلاوت. تیسری ذکر. اگر ہم غور کریں پیاری بہنوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الحمدللہ رمضان میں موجود ہیں، ہے نہیں؟ قیام اللیل کا بھی ہم اس میں اہتمام کرتے ہیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں، اور ذکر کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور قرآن تو اس مہینے میں ہی، اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے میں ہی نازل ہوا. تو یہ تینوں چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں کہ اللہ سے قرب الہی، اللہ سے قرب ہے کا ذریعہ ہیں. اللہ پاک یعنی ہر سال یہ مہینہ ہم پر بھیجتے ہیں کہ کہاں بھٹک رہے ہو، چلو لوٹ آؤ. 11 مہینے کی دنیا کی محنت ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، دنیا کی فکر تم پر غالب آ گئی ہے، اور آخرت کی فکر تم پر مغلوب ہو گئی، یعنی تمہاری شوق، تمہاری امنگوں کا مرکز کوئی اور چیز بن گئی ہے. لوٹ آؤ، اس ماہ میں ہم تمہارا رخ کو سیدھا کر دیں گے، ہم تمہیں قریب لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں کیا کر دیں گے؟ تمہیں سیدھا کر دیں گے، تمہیں تقوی کی طرف ابھاریں گے. تو رمضان کے مہینے کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کا تقوی پیدا کرنا، کہ دنیا کی فکر میں لگ کر تقوی کمزور ہو گیا ہے، آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی ہے،
ہم تمہیں اس مہینے میں اپنے پاس بلا رہے ہیں جو کہ اس مہینے کا مقصد ہے۔ چنانچہ پہلے ضبط نفس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ 11 مہینے تم نے بہت کھا پی لیا، اب ہماری خاطر اس طرح دن گزارو، نہ کھاؤ نہ پیو۔ اب کھانے پینے کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہوگا، لیکن ہماری خاطر تمہیں چھوڑنا پڑے، کھانے پینے کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے، کسی کے اور کے لیے نہیں ہے، روزہ خالص میرے لیے ہی ہوگا، اور اس میں کوئی ریاکاری، کسی چیز کا کوئی دکھاوے کا احتمال نہیں، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جب اللہ خود عطا کرے گا تو اپنے قرب کی دولت عطا کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی چیز کا انعام ملتا ہے، اگر ہم کوئی ہمیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اگر ہمیں اپنی ٹیچر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پوزیشن لاتے ہیں تو ہمیں ہماری پرنسپل یا جو بھی چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہمیں انعام ملتا ہے، تو ایک قربت ہوئی نا کہ ہم نے ان کے ہاتھ سے لیا، ہم نے مطلب فیس ٹو فیس لیا، تو یعنی اللہ پاک ہمیں خود اس کا بدلہ دیں گے، تو یہ اللہ سے کیا ہوا؟ قربت کا ذریعہ ہوا، یعنی اپنے رب کی قربت کی دولت عطا کر رہا ہے ہمیں روزہ، کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں، اور اپنی رب سے تعلق کی دولت عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اجر ہمیں یہیں دنیا میں بھی ملے گا، صرف آخرت میں نہیں ہے۔ اور یہ اور مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کی کرنے میں تمہیں سستی ہو، اگر بہت سے ایسے کام ہیں جس میں ہم سستی برتتے ہیں، ہماری طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو ہمیں اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو، مطلب اس سستی کو چھوڑ کر ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ تعلق مع اللہ پیدا کرتی، یعنی اگر ہم نے اس سستی، اس کمزوری پر قابو پا لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیا، اور یہ اسی کو چھوڑ کر یہ ہمیں تعلق مع اللہ باقی رہتا ہے، اور یہ اسی سے ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جیسا کہ ہمیں نماز پڑھنے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہمیں سستی ہو رہی ہے اور ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، سستی کی کائلی کی وجہ سے نیند ہم پر غالب آ جاتی ہے، تو اسی سستی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ لیجیے ہمیں مل گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سے قربت کا سب سے زیادہ عظیم ذریعہ کون سا ہے، کہ ہم کس چیز میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، سجدے کی حالت میں۔ اور سورہ اقراء کی آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ سجدہ کر لو، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور میری قریب آ جائے، یعنی اللہ بلا رہا ہے ہمیں کہ سجدے کرو اور میری قریب آؤ، یعنی اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ ہم کیسے اللہ سے مل سکتے ہیں، کیسے ہمیں اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے سجدے کے ذریعے۔ ایسی نماز ادا کرو کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ سے ہم اتنے قریب ہیں، تو یعنی اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ سجدے سے بڑا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم کتنے زیادہ نوافل کا، فرض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو یعنی ہم سجدے، ہمارے سجدے زیادہ ہوتے ہیں، مین مقصد یہ ہے، اور یہ چیز جو ہے سجدہ اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، یعنی قرب کا ذریعہ۔ تربیتی مہینہ کیسے ہوا کہ اس نے ہمیں اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیا، ہماری تربیت کر رہا ہے رمضان کہ اللہ سے مضبوط کرو۔ ہم چاہتے، جیسے کوئی ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے اچھے کانٹیکٹ، اچھے لنکس رہیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ملتا رہے، ہماری کوئی بھی باتوں کو سنبھال لے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں دنیا میں کسی سے تعلق مضبوط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بس اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور یہ تعلق کیسے ہے؟ رمضان میں ہی ہوا کہ اپنے رب سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کیا، یعنی رمضان میں کیا ہوا، ایک طرف دن میں ہم نے روزہ رکھا، روزے سے ہمارا قرب بڑھ رہا ہے، اور رات میں کیسے بڑھ رہا ہے؟ تراویح سے، یعنی نوافل نمازوں سے ہم قرب الہی میں ہماری اضافہ ہو رہا ہے، سجدے کے ذریعے تو ہو رہا ہے بھائی، تو یہ بھی نماز میں ہماری تربیت کیسے کر رہا ہے کہ یہ قرب الہی
میں اضافہ، قرب الہی پیدا کرنے کا ہمارے اندر مہینہ ہے. تو یہ ہماری تربیت، پہلی تربیت اس نے ہماری کیسے کی کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کیا، قرب الہی کا ذریعہ بنا. اور رمضان کے مہینے کو دیکھیے کہ ہم صبر کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، یعنی صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ ایک تو صبر یہی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، اور دوسرا صبر یہ ہے کہ دل میں جو بری خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرو. اگر زبان کو مطلب اپنی زبان کو روکو، اگر کوئی لڑنے پر تم سے آمادہ ہو تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی عام حالات میں جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کی شناخت جو ہوتی ہے اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو دو آدمی کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے حجامت کر رہے تھے، آپس کی باتوں میں غیبت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ پشنا لگانے والے اور جس کو لگایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یعنی فقہاء نے اس کی اصطلاح یہ لکھی ہے کہ ان کے روزے کا مقصد ٹوٹ گیا. اصل چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں ان کاموں سے. صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھنے کا نام روزہ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ جیسا کہ آپ اپنے لباس کو خاردار جھاڑیوں سے بچا رہے، تو ایسی اپنے بدن کو، اپنی روح کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ اور اس کو پاک صاف رکھنے کا نام روزہ ہے. تو صبر یعنی تو دیکھیے کتنی عظیم بات ہے اللہ کے رسول نے فرمائی، کتنی صبر کہ روزہ. صبر کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور سے دیکھیے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر واویلا نہ کریں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں جو ہے وہ صبر کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. شریعت کی اصطلاح میں صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی میں کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو. یعنی ہماری کسی ایسے کام کو ہماری طبیعت ناگوار سمجھ رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کریں یا ایسے کام سے بچیں، اس کا نام صبر ہے. صبر دیکھیے صبر بھی 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر علی الطاعہ، یعنی کسی طاعت کی کرنے میں پیش آنے والی ناگواری اور تکلیف پر صبر. وہی میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ جیسے نماز ہے، نماز کا وقت آ گیا، علی الطاعہ یعنی طاعت پر صبر کرنا. اور ہمارے من میں سستی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، نیند غالب آ رہی ہے، لیکن ہم اپنی طبیعت کے اس کو کچل رہے ہیں، اپنی سستی کو، اپنی طبیعت کے اس تقاضے کو ہم نے کچل دیا. کس کے لیے؟ محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کا نام یہ ہے صبر. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس کا نام صبر ہے. ہم تو سستی میں اتنی ہم نے اپنی نمازیں ہی چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیا ہے کہ اس چیز کو کچلنا، اپنی طبیعت کو نیکی کی کام کی طرف، نماز کی طرف ابھارنا، یہ بھی صبر ہے. دوسری ہے صبر علی المعصیہ، یعنی کسی معصیت سے بچنے میں جو تکلیف اور ناگواری پیش آئے اس پر صبر کیا جائے. جیسے دیکھیے میں اس کو بھی سمجھاتی ہوں آپ کو کہ کسی معصیت یعنی گناہ پر، دیکھیے جیسے کسی نامحرم کو دیکھنے کی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں ہماری. اگر اللہ پاک ہمیں آنکھ نہ دیتا تو ہم کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اور کسی ایسے کو دیکھنا یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. اور قیامت کے دن ہر ایک عضو مطلب ہم گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا، یہ کام لیا. اگر ہمارے دل میں خوف کر کے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کو نہ دیکھا، یہ سوچ کر ہم نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی، تو یہ بھی صبر میں شامل. سبحان اللہ. پھر ایک صبر یہ آتا ہے کہ صبر علی المصیبہ، یعنی اگر کسی کو تکلیف آئے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس پر واویلا کروں، لیکن اس نے صبر کیا اور یہ سمجھا کہ تکلیف من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس نے کچھ سوچ کر ہی آزمائش ہمارے لیے رکھی ہوگی، ہمیں کچھ سوچ کر ہی ہمارے لیے چنا ہوگا. اور صبر کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ٹائم کر لیا سب کچھ اور ہم بعد میں صبر کر رہے ہیں کہ ہم نے تو صبر کیا، نہیں. عند الصدمۃ الاولی، تو یہ سوچ کر ہم نے مطلب صبر کیا، تو صبر علی المصیبہ یہ بھی ہمارا صبر ہوا.
یعنی تمام اس کا نچوڑ لب لباب یہ نکلا کہ اللہ کی خاطر طبیعت کو ناگوار امور پر مجبور کرنا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت عطا کرے۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ جنت، کوئی معمولی چیز نہیں ہے صبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو کچھ عظیم مرتبہ ہی تو دیا ہے، جس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ اس کا بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے اللہ پاک کا کہ ہمیں جنت صبر کی وجہ سے ملے گی۔ سورہ دہر کی آیت ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً حَرِيرًا، اور اللہ ان کو جنت کی جزا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں صبر کی تربیت دی جا رہی۔ رمضان، اب دیکھیے ہم نے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا، قرب الہی کا ہے، سے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا، یہ سب ہماری تربیت ہو رہی ہے رمضان میں، ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اور ہم اس کو رمضان کے مہینے کو ہم ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر المساوات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے کہا، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے دوسرے سے ہمدردی کی جائے۔ حدیث میں فرمایا کہ رمضان میں اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کر دو، ان پر ایسی مشقت نہ ڈالو کہ جو ان کے لیے دشواری کا سبب بنے، اور اگر کوئی دشوار کام ان کو دیا ہے تو خود ان کی مدد کرو، یعنی خود ان کی مدد کرو، اور اپنے ارد گرد اور ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی، خیر خواہی کا سلوک رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر آپ اتنے سخی ہوتے تھے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا، کہ وہ ہر انسان کو سیراب کرتی چلی جاتی، یعنی اتنے سخی ہوتے تھے۔ فرمایا کہ نرمی کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند فرماتا ہے، اس مہینے میں نرمی کا معاملہ فرماؤ۔ اور اس مہینے میں تو رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں مومن کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، یعنی اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم کر ہی سکتے ہیں کہ دیکھیے کوئی کتنا بھی غریب ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اس کے دسترخوان پر کھانے پینے کا سامان جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے یہ اس کو ایک نقد انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کا افطار کرانا اس کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو بھی روزے دار ہی کی طرح اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے جب یہ سنی حدیث، جب یہ سنا کہ روزہ افطار کرنے والے کو بھی روزے دار کی طرح اجر ملتا ہے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی روزے دار کو ہم افطار کرائیں، یعنی اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں۔ یعنی اس زمانے کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مطلب لوگوں کی آمدنی کم ہوتی تھی، اور وہ مطلب اپنے ہی کھانے کے لیے مشکل ہوتا تھا، مشکل سے ہی دستیاب ہو پاتا تھا، تو اس لیے صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم روزے دار کو افطار کرانے کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ آج تو ہم لوگوں کا حال دیکھیے کہ کتنا الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے دسترخوان سجے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس میں جو غریب ہیں، جو ہمارے رشتے دار بھی ہیں، ہم ان کے لیے بھیج دیں، اس سے ہمارے اس میں تھوڑی نہ رزق میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر بھی لاحق رکھنی چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی ہمیں مدد کریں۔ تو صحابہ کو ایسی فکر لاحق ہوئی کہ ہم تو روزے دار کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کرا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کی سعادت اللہ پاک نصیب کر رہا ہے، صرف کیا یہ بتا دیا کہ کچھ نہیں تو پانی کی گھونٹ سے، دودھ کی گھونٹ سے ہی اس کا روزہ افطار کرا دو۔ ہاں رمضان، تو ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں جو ہے اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے اور غمخواری، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کثرت ذکر دعا کا مہینہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں جتنا مطلب ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اللہ پاک کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ دعا کا خاص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مطلب اور جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور ہم اور دعا کے بارے میں تو دیکھیے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی نعمت دیکھیے کتنی بڑی ہے کہ بندہ جب ہم اپنی کوئی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ بھی دعا اللہ کے یہاں ہماری عبادتوں میں شمار، یعنی ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، اللہ ہمیں وہ دے دے، ہماری بیماریوں سے شفا دے دے، یا ہمارے کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کیا ہے؟ خود عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے دیکھیے، یعنی پتہ چلا کہ رمضان کثرت دعا کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ، یعنی ہم اس کی اگر تفصیل میں جائیں کہ کس چیز سے کیسے ہماری تربیت کر رہا ہے تو شاید ہمارے لیے وقت کم پڑ جائے، لیکن رمضان کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ رمضان کو ہم توبہ کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک سے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بخشنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ اس کی میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب آئی، سبحان اللہ۔ اور ہمیں خود چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ دیکھیے ہم نے قرآن میں ہے کہ جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو ہم نے اکثر دیکھا کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ استغفار کی وجہ سے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا، صرف کس کی وجہ سے؟ توبہ اور استغفار کی وجہ سے۔ سورہ یونس میں اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یعنی ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ پاک ہمیں دے گا ہی دے گا، اس امید سے مانگے کہ اللہ تو ہی دے گا، تجھے ہی دینا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ توبہ استغفار سے ہمارے مصائب بھی دور ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ہم توبہ کریں، کوئی ہم پر مصیبت ہے تو ہم استغفار پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں اور اپنی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ہاں پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے اس ٹاپک کو رکھا اور کوشش کی کہ میں ہر ایک پوائنٹ اس کا آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور گزارش میں آپ سے یہی ہے کہ ابھی بھی ماہ رمضان کا چونکہ ہماری ورکشاپ چل رہی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو جیسا کہ کل ہم نے ورکشاپ میں پڑھا کہ ہمیں کیسے رمضان کے استقبال کرنا چاہیے، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اسی طرح اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ کیسے ہمیں کہ رمضان اور قرآن کا کیا سے تعلق ہے، کیسے ایک دوسرے کا ربط ہے، اور کیسے قرآن کا مہینہ ایک تربیتی مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فیضیاب ہوں، کیونکہ اگر ہم اس سے فیضیاب نہیں ہوئے تو ہمارا یہ سننا، اگر ہم نے اس سننے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں سننے پر ہی بھی تو ہمیں دے گا ہی اجر، لیکن اگر ہمارا عمل بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مزید اجر کے ہم خواہاں ہیں۔ اور بہرحال گزارش میری آپ سے یہی ہے کہ جب وقت ہے، کیونکہ نہ جانے یہ مبارک مہینہ آئندہ سال پتہ نہیں کہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، اور ہمیں اس مہینے کو اللہ کی ہم نعمت سمجھیں اور اس کے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ دیکھیے یہی ہے کہ اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اس بات کا ہم دیکھیے جائزہ لیں اپنے آپ کو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس مہینے میں ہمارے اندر تقویٰ اور اللہ کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔
مین چیز کیا ہے؟ تقوی. اگر پہلے سے یہ احساس تھا، مطلب ہمارے دل میں تھا، الحمدللہ ہوگا سب کے، تقوی بھی ہوگا. اگر پہلے سے یہ احساس ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن تو اس میں ترقی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس میں اور ترقی ہوئی ہے یا نہیں. یعنی اگر ہے تو مزید اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. اور یہ جائزہ لیجئے کہ اگر یہ جائزہ لینے کے بعد بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوا ہے، تو اللہ کی خشیت اور اگر دل میں پیدا ہوئی ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے مبارکباد کا مہینہ ہے. یعنی آپ قابل مبارکباد ہیں، قابل رشک ہیں. لیکن خدا نہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو اور ہم نے نہ تو حرام خوری چھوڑی، نہ ہمارے دل میں مطلب ایسی اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوا. ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے. جیسے اس مہینے سے پہلے ہم گناہوں کی نجاستوں سے لت پت تھے، اسی طرح اب بھی ہم، اللہ ہمیں اس سے اب بھی ایسی ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرے. اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی ہمیں کوشش کریں. اور اس مبارک مہینے میں ہمیں نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، راتوں کی عبادتوں کے ذریعے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں. اور اللہ جو ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہیں پر میں اپنی ٹاپک کو ختم کرتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین اپی آپ نے ہم سب کو سمجھایا. اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کی جتنا بھی شکر ادا کریں بس کم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے. جتنے بھی لوگ ہم اس کلاس میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری ورک شاپ کے جتنے بھی آگے کلاسز ہونے والی ہیں، جتنے بھی ورک شاپس بچی ہیں، آپ سبھی اس میں زیادہ سے زیادہ جوائن ہوئیے اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر آئیے. کیونکہ یہ جو وقت ہم اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگا رہے ہیں، یہی ہماری تربیت ہو رہی ہے، یہی ہماری رمضان کی پریپریشن ہو رہی ہے جو ہم ان کلاسز میں اپنا وقت دے رہے ہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا. یہی بات بتانے ہمیں ماہ رمضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب جس ٹائم ابھی جو ہم ہیں اور جب رمضان آئے اس کے بعد جب رمضان جائے تو ہم بالکل چینج ہو جائے. ہمارا جو تقوی ہے وہ ہائی لیول کا ہو جائے اور ہمارے جو اعمال ہے وہ نیک ہو جائیں، اچھے اعمال ہو جائیں. ایک چھوٹی سی پوئٹری میں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کی شیئر کرنا چاہوں گی. کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی بھی کوئی ادا یاد نہیں. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنتے حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ ہم رسم و حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیر. الحمدللہ، ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی بہت ہی اچھا رہا. آج ہم نے سیکھا کہ کیا رمضان کا قرآن سے کیا تعلق ہے اور یہ ہمیں جو مہینہ آنے والا ہے ہمیں کیا لیسن دیتا ہے.
تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم اس ورک شاپ کے ذریعے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو ہمارے دلوں میں ایک تقوی ہائی لیول کا ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کرے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل بھی ہماری ورک شاپ رہے گی. کل ہمارے ورک شاپ کا تھرڈ ڈے رہے گا. ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مسائل. بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور تو میری آپ تمام سسٹر سے ریکویسٹ ہے، اور کیونکہ لوگ کوشچن بھی بہت کرتے ہیں کہ اپنی کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کیا کرنا ہے، تو کل کا ٹاپک بہت ہی اہم رہے گا. تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کیجیے اور دوسری بہنوں کو اس کلاس سے جوڑیے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب یہاں اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله